قرآن پاک کی بہت شاندار آیت، قرآن پاک کی عزت والی، مرتبے والی، علو اور بلندی والی سب سے بڑی آیت، اللہ کے عرش کا خزانہ کہہ لیں، اللہ کے عرش کا خزانہ ہے یہ آیت الکرسی۔ اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں، اس سے بڑا اسم اعظم کوئی نہیں، اس سے بڑی دوائی کوئی نہیں۔ آیت الکرسی اتنی شاندار آیت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جب یہ آیت مقدسہ آئی تو جبریل امین 70,000 فرشتوں کا جلوس لے کر ساتھ آئے۔ اتنی شاندار آیت ہے یہ، 70,000 ملائکہ کے ساتھ، اور یہ اسم اعظم ہے آیت الکرسی۔ نبی رحمت شفیع داور والی امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرا مومن امتی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لے، فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف اب موت ہے، بس ادھر وہ مرے گا، ادھر اللہ اس کو فوراً جنت عطا فرما دے گا۔ اتنا اعلیٰ وظیفہ، اتنا شاندار وظیفہ آیت الکرسی، اور یہ اسم اعظم ہے، اتنا مجرب اور آزمودہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کئی بار ایسا ہوا، رات کو محافل پہ آنا جانا ہوتا ہے، پہلے تو میرے پاس موٹر سائیکل بھی اپنی نہیں ہوتی تھی، تو یہ 2004-5 کی بات میں کرنے لگا ہوں۔ کئی بار دیکھا، کئی بار یہ مشاہدہ ہوا، آیت الکرسی کی برکتیں سامنے آئیں کہ ڈاکو جو راستے میں لوگوں کو لوٹتے ہیں، کئی بار وہ سامنے کھڑے دیکھتے رہ گئے، ہم الحمدللہ گزر گئے، اور پہنچنے کے بعد پتہ چلا جی رات وہاں پہ ڈاکو کھڑے ہوئے تھے، وہ لوگوں کو لوٹ رہے تھے۔ اور کئی بار ایسا مشاہدہ ہوا ہے، میں بتا نہیں سکتا آپ کو، وہ الفاظ نہیں ہیں میرے پاس کہ آیت الکرسی کے کتنے فضائل ہیں جو میری زندگی کے مشاہدات میں سے ہیں۔ بڑی برکتیں ہیں، ان گنت برکتیں آیت الکرسی کی۔ اس سے بڑی برکت اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضور سید عالم فرماتے ہیں یہ اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے وہ حدیث پاک روایت کی ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے گھر سے برکت ختم ہو گئی ہے، گھر میں اب برکت نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگے تو آیت الکرسی بھول گیا؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر کھانے پر آیت الکرسی پڑھ کے کھانا کھایا کر، اللہ تجھے برکت عطا فرمائے گا۔ یعنی کھانے کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے، گھر کے اندر برکت پیدا کرنے کے لیے مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے جو میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ نظر بد کا علاج اس کے اندر ہے، جادو ٹونے کا علاج اس کے اندر ہے، ہاں جی، جن قابو نہ آتے ہوں، آپ آیت الکرسی روز پڑھتے ہیں، بس آیت الکرسی پڑھیں، ولا یعودہ حفظہما، اس کا معنی آپ اس جملے کا 3 لفظ ہیں گے، ولا یعودہ حفظہما، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرا رب وہ ہے جس کو 2 جہانوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے، میرا اللہ کائنات کی حفاظت کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ اگر جن قابو نہ آتے ہوں، آپ ولا یعودہ حفظہما کا ورد شروع کر دیں، آپ کے مریض کے اندر جن جو ہے وہ فوراً نکل کے بھاگ جائیں گے، مریض کے اندر جن نہیں رہیں گے، بشرطے کہ آپ ہر روز نماز، فرض نماز کے بعد اس کو اپنے معمول میں رکھیں تب۔ ویسے تو اللہ کریم جل جلالہ چاہے تو آپ جیسے بھی ہیں آپ پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا، اللہ کے کلام کے اندر شفا موجود ہے، لیکن ایک بندہ جب کسی آیت کا، کسی اسم کا عامل بن جاتا ہے پھر اس کے اندر تاثیر دگنی چوگنی آ جاتی ہے۔ اس لیے بابوں سے نجات حاصل کریں۔ آپ کے گھر کے اندر تعویذ پڑے ہوئے ہیں، یہ تعویذ آپ کے گھر میں ہے، ہر مسلمان کے گھر میں تعویذ ہے یہ، اس کو کیوں نہیں لیتے آپ؟ آپ کی دکان کے لیے، آپ کے مکان کی خیر و برکت کے لیے، آپ کے بچوں کی نظر بد کے لیے، گھر سے جادو ٹونا بھگانے کے لیے آیت الکرسی انتہائی شاندار آیت ہے، اللہ کریم جل جلالہ نے جو حضور علیہ السلام کو اور آپ کی امت کو بطور تحفہ عطا کی۔ ہاں جی، آیت الکرسی، کرسی کی آیت، لوح و قلم عرش کرسی، ہاں جی، اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ مال غنیمت ہے، غلہ ہے، یہ غلے پہ اناج تھا، گندم جو وغیرہ، فرمایا تیری ڈیوٹی ہے وہاں پہ تو نے کرنی ہے اس کی حفاظت۔
متفقن علیہ روایت ہے یہ سیاستہ کی۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو نے کرنی ہے اس کی حفاظت، اور رات کو آئے گا چور، ہاں جی چوکیدار کو بھیج رہے ہیں ساتھ اس کو بتا بھی رہے ہیں میرے نبی کہ رات کو چور نے آنا بھی ہے، ہاں جی متفقن علیہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کو حضور نے فرمایا چلو تمہاری ڈیوٹی ہے۔ رات حضرت ابو ہریرہ کرتے رہے وہاں پہ چوکیدارہ۔ رات کا کافی حصہ گزر گیا تو چور آ گیا، اس نے اناج ڈالنا شروع کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے جا کے اس کو پکڑ لیا۔ جب آپ نے اس کو پکڑا اس نے منت سمجھنا شروع کی، اس نے کہا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بھوکے مر جائیں گے، ان کے لیے مجھے یہ جو چاہیے تھے اناج چاہیے تھا تو مہربانی ہے چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، آپ نے چھوڑ دیا۔ صبح حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور سید عالم مسکرا کر پوچھنے لگے، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ منت کرنا شروع ہو گیا تھا، اس نے بڑے ترلے لیے تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آج رات پھر آئے گا۔ دوسری رات چور پھر آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا آج نہیں میں نے تجھے چھوڑنا۔ اس نے پھر واسطے ترلے منت سماجت کی، حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچے، نبی پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ آج پھر اس نے بڑے ترلے کیے ہیں، بڑی منتیں کی، میں نے چھوڑ دیا۔ آپ کے نام کا واسطہ، اللہ کے نام کا واسطہ، تو مجھے ترس آ گیا، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ آج رات وہ پھر آئے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ آج رات آیا تو میں نے اس کو نہیں چھوڑنا۔ تیسری رات چور پھر آ گیا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، پکڑ کے باندھ لیا، فرمایا اب نہیں تجھے چھوڑنا، جو مرضی کہہ۔ جب صبح کی پاؤ پھٹنے لگی نا تو وہ چور حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگا ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دے، تجھے ایک میں ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ چور کبھی تیرے پاس نہیں آئے گا۔ ہاں جی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا چل ٹھیک ہے بتا۔ اس نے کہا آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر، تیرے پاس کبھی چور نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے تو حضور سید عالم مسکرائے، فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا سنا۔ عرض کی یا رسول اللہ رات والا چور آیا تھا، میں نے پکڑ لیا، میں نے چھوڑا نہیں۔ جب صبح کی پاؤ پھٹنے لگی نا تو وہ مجھے کہنے لگا میں تجھے وظیفہ بتاتا ہوں، تو اس نے مجھے وظیفہ بتایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا بتایا؟ پتہ تو تھا حضور کو۔ فرمایا کیا بتا کے گیا؟ یا رسول اللہ وہ کہتا ہے آیت الکرسی پڑھ کے سویا کر، تیرے پاس کبھی چور نہیں آئے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام مسکرائے، فرمایا تھا تو شیطان لیکن بات تجھے بڑی اچھی بتا کے گیا ہے۔ وہ شیطان تھا جو 3 راتیں حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتا رہا، ہاں جی، اور پھر جاتے جاتے وہ اپنا حل بھی بتا گیا کہ میرا حل یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، نہ شیطان آئے گا نہ چور آئے گا۔ تو آیت الکرسی بہت مجرب ترین عمل ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حضور سید عالم کو آپ کی امت کو بطور تحفہ عطا کی ہے۔